الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کی سالانہ تقریری نامی مسابقہ میں مجھے جس موضوع کا مقرر بنایا گیا ہے وہ دعوت دین کے کردار کی اہمیت۔ میں اپنے اصل موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے اس عنوان میں مستعمل اصطلاحات دعوت دین اور کردار کی تعریف کرنا ملاحظ سمجھتا ہوں کہ لفظ دعوت اطلاقی مجرد کے بعد نسل کا مصدر ہے جس کی معنی ہے پکارنا، مدد طلب کرنا اور کسی چیز کی طرف منسوب کرنا۔ دار اسلام میں داخل ہونے اور اس پر کاربند رہنے کی طرف کو دعوت اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ عربی زبان میں لفظ دین کی چند معنی ہے، جس میں سے ایک معنی یہ ہے طریقہ اور روش۔ اس طرح کہ اس کا معنی ہے کہ دین اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک نظام زندگی و عقیدہ ہے۔ کردار اللغت، فریض اللغات، طرز طریقہ چلن حالت قسمت کو بتایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت دین بہت عظیم ذمہ داری ہے اور اس سے وابستہ ہے ایمان کا دین فضائل و امتیازات کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی سے دین کی بقا ہے، اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے، اسی سے احمد رفتہ کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ دعوت دین کے ذریعہ لوگوں کے اخلاق حسنہ کا بہتر بنایا جا سکتا ہے، اسی کے ذریعہ فتنے فساد سے کم کیا جا سکتا ہے، اسی کے بدولت دنیا کو سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اجتماعی و انفرادی معاملات کی درستی اسی دعوت پر منحصر ہے۔ اسلام کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی امور کی بہتری اسی طریقے پر ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت دین قربانی عمل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دعوت کے دین شیوا پیغمبری ہے، ارشاد ربانی ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دعوت کے دین ایک نبی منہج ہے، ارشاد ربانی ہے: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ نبوت کو اجاگر کیا گیا ہے، ارشاد ربانی ہے: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ دعوت دین دینے والے باعمل داعی کی بات سب سے اچھی اور افضل ہوتی ہے جس کی ضمانت اللہ رب العالمین نے اس طرح سے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سابقہ امتوں میں سے پیغمبر پیغام ربانی لوگوں تک پہنچانے کے پابند ہوا کرتے تھے۔ دین اسلام جو کہ آخری الہامی دین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبلیغ دین کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ڈالی گئی۔ یہی چیز وجہ فضیلت اور بہترین امت ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دعوت دین نیکیوں میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من دعا الی هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ دعوت دین اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دعوت دین دنیوی معنی سے بہتر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَاللَّهِ لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ۔ دعوت دین میں عملی اور اخلاقی کشش کے بغیر کوئی کام مادی ثابت نہیں ہوتا۔ خوش بیانی کی نسبت خوش اخلاقی اور خوش عملی کارکرد ثابت ہوتی ہے۔ داعی کی
سیرہ بیانی اس اخلاق اور تحمل مزاج شدید ترین مخالف مطلب کی طرف کھینچتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ترجمہ کفار اور مشرکین کو کشا کشا کر اسلام میں لے آیا. دعوت دین کے میدان میں نرم گفتاری کی دعوت دین کے میدان میں نرم گفتاری کی اہمیت سے کوئی خبر نہیں رہ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں مخاطب کر کے فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تبدیل ہوتے تو آپ کے لوگ آپ کے ارد سے چھٹ کر بھاگ جاتے. دعوت دین میں کردار کی اہمیت کا اندازہ انسان کروائیے. اکرمہ فتح مکہ سے فرار ہو گیا. اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے معافی طلب کی کہ وہ واپس مکہ آنے سے ڈرا تھا. جی کہیں کوئی حق تو کہیں کوئی چاہنا والے ہاں بیوی کی یقین دہائی پر آ گیا. آگے میں دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ذات دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.